اچھا، ایک شبہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا، ایک سورہ کہف ہے مستقل۔ اصحاب کہف جس غار میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان لوگوں نے وہاں پر کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے وہاں پر ایک مسجد بنا ڈالی تھی۔ اس سے بھی بدعتی لوگ دلیل لیتے ہیں، پکڑتے ہیں کہ دیکھو اصحاب کہف لوگ جہاں ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں وہ لوگ آرام فرمائے تھے، وہاں پر مسجد بنائی گئی تھی، اس لیے ہم قبروں پر مسجد بنا سکتے ہیں، قبروں پر سجدہ گاہ بنا سکتے ہیں، نیک لوگوں کی قبروں پر ٹھہر سکتے ہیں، وہاں مجاوری کر سکتے ہیں۔ تو اولاً کن لوگوں نے بنایا؟ قرآن نے جو بیان کیا وہ اس قرآن میں ہے قالوا بنوا علیہم بنیانا، لوگوں نے کہا کہ ہم ایک بنیان ایک عمارت بناتے ہیں۔ اب کنہوں نے کہا، کنہوں نے بیان کیا، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر بات رکھی جائے عمارت بنانے کی تو ہو سکتا ہے یہ پچھلی شریعت میں اس کی گنجائش ہو، لیکن شریعت محمدیہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ نے وفات سے پہلے کیا بتایا کہ میری پچھلے لوگوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں پر سجدہ گاہ عمارت بنا لی تھی، سجدہ گاہ تعمیر کر لیا تھا، تم لوگ قبروں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرنا۔ ہماری شریعت میں یہ منع ہے، ہماری شریعت میں یہ منع ہے، تو جو ہماری شریعت میں منع ہے ہم اس کو دیکھیں گے، سابقہ شریعت کو نہیں دیکھیں گے اس میں یہ کام حلال ہے یا حرام۔ ہم اپنی شریعت کو دیکھیں گے، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، نہ کہ وہ امت غار میں سے ہیں یا امت کہف میں سے، نہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں۔ امت محمدیہ ایک شریعت، ایک لا ہے جس کو قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اب قرآن جس کو حلال ٹھہرائے وہ حلال ہے، قرآن جس کو حرام ٹھہرائے وہ حرام ہے، تو یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مزار ہم لوگ اس لیے بناتے ہیں لوگوں کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، وہاں لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیمار لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ بات مسلمان کہے تو چلیں ابھی سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہندو یہ کہے مندر ہم اس لیے بناتے ہیں، مورتی کے پاس اس لیے جاتے ہیں تاکہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہمارے من کی کامنا، منو کامنا یا من کی مراد پوری ہو جاتی، اس لیے مندر جاتے ہیں۔ کوئی عیسائی کہے ہم چرچ اس لیے جاتے ہیں، وہاں عبادت جا کر اس لیے جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہے ہم کلیسا اس لیے جاتے ہیں، کوئی کہے ہم معبد اس لیے جاتے ہیں، کوئی کہے اپنے اپنے عبادت گاہوں کی مثال دے کر وہ سب تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم فلاں جگہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، اپنے ایشور کو، اپنے خدا کو ہم پکارتے ہیں تو ہمیں مل جاتا ہے، ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب مندر میں بھی جانا صحیح ہے، اس کا مطلب چرچ میں بھی جانا صحیح ہے، اس کا مطلب فلاں فلاں جگہ جانا، لوگ تو دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ہماری یہاں یہ بات ہوگی کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا عقل لگاتے ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارے اسلام میں صحیح کیا ہے، ہمارے اسلام میں غلط کیا ہے۔ جو دلیل اسلام میں قرآن اور حدیث ہے، یہی دونوں چیزیں طے کریں گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ مزار پہ جانے سے آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے مزار بنانا چاہیے، بیماروں کو ٹھیک ہونے کا ایک ذریعہ ہے، مجبوروں کو ٹھیک ہونے کا ذریعہ ہے، پریشان حال لوگوں کو وہاں پریشانی سے نجات مل جاتی ہے، تو یہ بات ہم یہ دیکھیں گے کہ حدیث میں کیا کہا گیا ہے اور قرآن میں کیا کہا گیا۔ قرآن اور حدیث جس چیز کی اجازت دے وہ ہم کریں گے۔ قرآن بتائے کہ مزار بنانا غلط ہے، حرام ہے، نہیں بنائیں گے۔ قرآن کہے کسی کی قبر پر مسجد بنانا یا گھر بنانا، قبے بنانا، تعمیر کرنا غلط ہے، حرام ہے، ہم نہیں بنائیں گے۔ قرآن کہے کسی کی قبر کو پکا بنانا حرام ہے، نہیں بنائیں گے۔ تو اسلام نے جو ہمیں بتایا ہے وہی دلیل ہے، وہی کریں گے۔